برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون، ہم چپ تھے کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون، نادان یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم میں قوت للکار نہیں ہے، نادان یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم میں قوت للکار نہیں ہے۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے یوم تشکر۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ بات شروع کروں تو کہاں سے کروں۔ آج پاکستان کے بارڈر میرا موضوع، آج سینے پر گولے کھانے والے پاکستانی فوجی میرا موضوع، آج دنیا جہان کا میڈیا میرا موضوع، آج ہم سے ہر لحاظ سے آگے دشمن ملک کا غرور میرا موضوع، اور پھر اس غرور کو خاک میں ملانے والے ناقابل شکست پائلٹس میرا موضوع، آج محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان میرا موضوع، آج اقبال کا شاہین میرا موضوع، آج قائد کا طالب علم میرا موضوع، آج سنت کے مطابق دشمن سے لڑنے والا مسلمان میرا موضوع۔ جی ہاں، میں ایک مسلمان پاکستانی ہوں اور پاکستان میری پہچان ہے۔ میری آج کی تقریر پاکستان اور اس سے جڑے تمام شاہینوں کے گرد گھومتی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے جن الفاظ اور جس انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کروں گی، امید ہے وہ آپ سب کے دلی جذبات کی بھی ترجمانی کریں گے۔ بات شروع ہوتی تھی 22 اپریل کو ہندو زیر انتظام کشمیر میں پہلگام میں سیاحوں پر ہونے والے جان لیوا حملے سے۔ اس حملے کا ذمہ دار مسلمان مجاہدین کو ٹھہرایا گیا، نہ کوئی ثبوت نہ کوئی گواہ، مگر ہندو انتہا پسندی سے بھلا کون واقف نہیں۔ اس اصول و ضوابط سے ناآشنا قوم کا اگلا حربہ پاکستان کے ساتھ کیا گیا۔ سینتاس معاہدہ معطل کرنا تھا۔ ایک غیور قوم پر جب آنچ آتی ہے تو اس کا بچہ تڑپ اٹھتا ہے۔ جو قوم ہماری روزی رزق کے مالک بننے کی کوشش کرتی ہے، بھلا اقبال کے شاہین اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اقبال جیسا فلسفی ہمیں ملا۔ اس فلسفی سے شاہین کا بلند و بالا تصور ہمیں ملا اور ان بیٹوں سے وہ تحفظ ہمیں ملا جس نے دنیا کو دکھایا کہ ٹیکنالوجی سے کچھ نہیں ہوتا، بازو میں دم ہونا چاہیے۔ روس کا بنا S-400 ڈیفنس سسٹم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ اسرائیل کے سستے ڈرونز کو ہم نے کھلونا جہازوں کی طرح گرایا اور اسرائیل کے لاکھوں ڈالر کے رافیلی طیارے ہمارے جانبازوں کے شوق شہادت کے سامنے ریزہ ریزہ ہو گئے۔ اقبال کے شاہین کی پرواز جہاں تک، کرگس کے کیا مجال کے پہنچے وہاں تک۔ یہی نہیں، اندور کے جواب میں لانچ کیے جانے والے آپریشن بنیان مرصوص ہندوستانی میڈیا کا دماغی توازن تک خراب کر بیٹھا اور ہندو ایکڑ مختلف چینلز پر بیٹھ کر لاہوری بندرگاہ اور ملتانی سمندر کے فتح خود کو ڈکلیئر کرتے رہے۔ ادھر پاکستانی عوام ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے لیے تحفے کی بدولت سب کچھ جنگوں میں اڑاتی چلی گئی۔ عزیز ساتھیوں، 10 مئی سے پہلے تک پاکستان کا بین الاقوامی تصور انتہائی کمزور تھا، مگر آپریشن بنیان مرصوص کے بعد سے یہ تاثر یکسر بدل گیا۔ وہ ممالک جو پاکستان کو کسی خاطر میں ہی نہیں رکھتے تھے، آپ ہمارے ہوا بازوں کو پائلٹ آف دا اسکائی کا ٹائٹل دینے پر مجبور ہو گئے۔ جی ہاں، پاکستانی فوج صرف ہتھیاروں پر گھمنڈ نہیں کرتی، بلکہ اس نے خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جرح اور سعد ابی وقاص کی سلاری ورثے میں پائی ہے۔ ستارہ کی دہاڑ سے زیادہ اس کے نعرہ تکبیر کے ولولے نے اسے آج اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے جہاں پہنچنے کا خواب ہم نے شاید ہی دیکھا ہو۔ اقوام عالم کے سامنے ہم جھپٹے بھی، پلٹے بھی اور پلٹ کر جھپٹے بھی۔ پاکستان آج دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے جس نے 4.5 جنریشن لڑاکا طیارے مار گرائے۔ حتیٰ کہ دشمن کا مضبوط ایئر ڈیفنس سسٹم بھی پاکستانی میزائلوں کو روکنے میں ناکام ثابت ہوا۔ جناب صدر، آج ہماری فوج وہ تاریخ رقم کی جسے ہماری آنے والی نسل پڑھے گی۔ آج اگر کوئی 2025 کی جنگ کو فتح گوگل پر ڈھونڈے گا تو بلا شبہ پاکستان کا نام ہی سکرین پر چمکے گا۔ ہوں کہ انہوں نے دشمن کے للکار کا منہ توڑ جواب دیا، جواب بھی ایسا کہ صدیوں تک وہ ہم سے الجھنے کی سوچ بھی نہیں نہ پائیں۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ صرف دشمن ہی نہیں بلکہ دشمن کے دوستوں کو بھی یہ اشارہ مل گیا کہ ابھی تو صرف ان کی ٹیکنالوجی کی دھڑجیاں اڑی ہیں، اگر نہیں ہم بھی اس سے کوئی حساب بے بات کرنا ہے، اگر انہیں ابھی بھی ہم سے کوئی حساب بے بات کرنا ہے تو بڑے شوق سے آئیے لڑنے، خوب گزرے گی جو مل کر بیٹھیں گے دیوانے دو۔ آئیے ہم سے محاذوں پر لڑیے، ہم سے لفاظی میں لڑیے، ہم سے میڈیا پر
لڑیے، ہم سے میمز میں لڑیے، ہم سے ہتھیاروں سے لڑیے۔ پاکستانی قوم آپ کو دل سے خوش آمدید کہتی ہے۔ سلام ہے ان ماؤں کو جنہوں نے قوم کے ان سپوتوں کو جنم دیا، پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، اور پھر سرحدوں پر گولی کھانے کے لیے، فضاؤں کا سینہ چاک کرنے کے لیے، اور گہرے پانیوں کو لفظ پاکستان کی گونج سنانے کے لیے بھیج دیا۔ میں دعا گو ہوں ان شہیدوں کے لیے جو 2025 کی جنگ کے دوران جام شہادت نوش کر گئے۔ میں شکر گزار ہوں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جو ہمیں جاتے جاتے دنیا کو للکار کر جینے کے قابل بنا گئے۔ میں شکر گزار ہوں ہمیں آزاد فضائیں دی۔ لیکن پیارے ساتھیوں، اصل جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ جنگ صرف ہتھیاروں کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ تو نظریات کی، معاشرت کی، معاشیت کی اور ترقی کی جنگ ہے جو قیامت تک ہر لمحہ جاری رہے گی۔ میں اس موقع ذوالجلال سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمیں تمام کی تمام جنگوں میں دشمن کو بچھاڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کچھ خواب ہیں جن کو لکھنا ہے، تعبیر کی صورت دینی ہے۔ کچھ خواب ہیں جن کو لکھنا ہے، تعبیر کی صورت دینی ہے۔ کچھ لوگ ہیں اجڑے دل والے جنہیں اپنی محبت دینی ہے۔ کچھ پھول ہیں جنہیں جننا ہے اور ہار کی صورت دینی ہے۔ کچھ اپنی نیندیں باقی ہیں جنہیں بانٹنا ہے کچھ لوگوں میں۔ کچھ اپنی نیندیں باقی ہیں جنہیں بانٹنا ہے کچھ لوگوں میں، ان کو تو بھی راحت دینی ہے۔ اے عمر رواں ذرا آہستہ چل، اے عمر رواں ذرا آہستہ چل، ابھی خاصا قرض چکانا ہے، ابھی خاصا قرض